السلام علیکم پیارے دوستو، یہ ملک شام میں حافظ الاسد کا زمانہ تھا۔ دمشق کا مشہور و معروف تاجر ایک رات پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم جیسے گھٹتا سا جا رہا تھا۔ اب اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آرام کے ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، لیکن اسے امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے۔ وہ بھی دم توڑ گئی جب وہ کئی مہینوں ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد وہاں کے سینئر ترین ڈاکٹروں نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی، باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارے۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی، کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ اس عورت کی عمر تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز منت سماجت والا لگ رہا تھا، جبکہ دوسرا بندہ کوئی گنڈا قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنی شروع ہوئی تو وہ عورت کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنی پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ جبکہ وہ گنڈا قسم کا بندہ اس عورت کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہاری قیمت تو اس سے بھی کم بنتی ہے۔ پھر وہ کندھا اچکاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی۔ امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور تھوڑی قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گیا اور نرمی سے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی بات سنی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ عورت جو کہ مضبوط دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اب ایک دم سے کمزور سی ہو گئی اور بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑکوں پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبور تھی، مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے اور نرمی سے بولا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے بہن، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سالوں ہو گئے ہیں۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز جیسے بیٹھ سی گئی ہو۔ اس مرد نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، ہاں بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس حال میں وہ اپنے گھر سے نکلا تھا اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے عورت سے کہا، فی الحال آپ یہ رکھیں، مجھے اپنا ایڈریس بتا دیجئے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جائیے، انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بھی یقین ہی کے انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو اس پر بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دلائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتاؤ تو بس۔ اس نے آخر کار ایڈریس بھی بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔
تھوڑی دیر تک خاتون کو زیادہ دیکھنے کے بعد وہ گھر کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی تعداد میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا۔ پھر خود ہی ڈرائیوری کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار بوڑے میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نپٹا دے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس بڑھ گیا۔ خاتون مورتی کی طرح بے کچھ کہے سنے بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس انسان کی کیفیت اب کافی بدل چکی تھی۔ اس کے انگ انگ میں خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب بدل گئی تھی۔ اسے ہفتہ 10 دن گزرنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دن کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھے، یہ ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ 4 لوگوں کی معقول سے بڑھ کر خرچ کی رقم اس ایڈریس پر بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا اپنی آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا، پھر اور 10 دن اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اسپتال نہیں گیا، اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے ایک مہینے کرتے کرتے پورا سال گزر گیا۔ وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال گزر گئے، پھر 10 سال گزر گئے، اور پھر 20 سال گزر جانے کے بعد تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی، اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئی۔ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی اصلی کڑی تو اب شروع ہوتی ہے۔ گھر والے جب صبح کو اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی، اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ خیر، کفن اور دفن کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو بند لفافہ بھی نکل آیا، جو کم سے کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا اس کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے تو 7 دن ہو گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی، جو کہ اب 50 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے اچھے انداز میں کہا، وہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص مقرر ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معافی چاہتے ہیں کہ یہ رقم کی ادائیگی کے ساتھ لیٹ ہو گئی ہے۔ اور وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے والد صاحب کی ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے ان کو بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور انہیں بتا دیجیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ہاں، میری طرف سے بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانی سے بولا، کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خاموشی کے آنسو میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی، اور 7 دن پہلے ہی بیٹے کو اس کے پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہ جملہ اٹک کر رہ گیا تھا، 7 دن پہلے میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی تھی۔ میں ہوں محمد رضا، اور آپ سن رہے تھے RV چینل ہماری زبانی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔